جو ایک اچھوت تھے اور ان کو کام دینا پڑتا تھا. تو خود اے آر رحمان نے بتایا کہ ان کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ وہ کی بورڈ بجاتے تھے تو ان کو اسٹوڈیو کے اندر نہیں آنے دیا جاتا تھا. بٹ ہی واز ویری گڈ, ہی واز دا موسٹ بریلینٹ میوزیشین اوور دیئر. تو اس کو اوائڈ بھی نہیں کر سکتے تھے. تو کچھ اسٹوڈیوز میں ایک الگ کمرہ بنوایا گیا جہاں کیبلز ڈالی گئی اور اے آر رحمان وہاں پہ بیٹھ کے اپنا وہ کی بورڈ کی سیکوینسنگ کرتے تھے جو ایم سی آر میں ریکارڈ کر لی جاتی تھی. اور اس طرح جب اے آر رحمان کو موقع ملا تو مسلمان ہو گئے اور انہوں نے جا کے مزار پہ حاضری دی اور وہاں پہ انہوں نے کنورٹ کیا. اور اس کے بعد وہ یہ تھا کہ وہ دھکے کھاتے رہتے تھے بامبے اسٹوڈیوز میں. اور ایک ڈائریکٹر, میں اس کا نام ابھی نہیں لوں گا, آپ لوگوں کو خود پتا چل جائے گا, ان کو پرابلم پڑ گئی. ان کے میوزک ڈائریکٹر جو تھے وہ بیمار ہو گئے ہیپیٹائٹس سے. ہی واز ڈاؤن ود ہیپیٹائٹس اور ان کی ڈیٹس فکس تھیں, شوٹس وغیرہ کی سب کچھ اور ریکارڈنگ ڈیٹس وغیرہ. تو اے آر رحمان وینٹ اوور دیئر. اور یہ واقعہ, اور یہ مجھے بمبئی کے لوگوں نے بتایا, یہ میں کو باہر کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا, میں ان میوزیشنس کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت وہاں پہ موجود تھے. انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اے آر رحمان, بارش ہو رہی تھی بہت تیز وہاں پہ, تو وہ جو ڈائریکٹر تھا اس نے مذاق کے اس کو اڑایا. انہوں نے کہا اس کو باہر کھڑا رکھو, اس کو بڑا میوزک ڈائریکٹر بننے کا شوق ہے, ٹیپ اپنی بھیج دے. تو انہوں نے ٹیپ بھیجی اس کو اپنی, اور انہوں نے پہلا گانا جو لگایا دھن سننے کے لیے, وہ گانا بڑا مشہور ہوا اور وہی گانا ہٹ ہوا تھا ان کا پہلا, چھوٹی سی آشا. اور انہوں نے آ کے نیچے اس کو کہا کہ نہیں جی سوری, آپ تو یہ ہیں, آپ تو وہ ہیں, آپ تو وہ ہیں, یہ اپنا نام بدل لیں. بٹ ہی ریفیوزڈ. دالتس, کرسچنس, مسلمس, پارسیز, دے آر آل مارجنلائزڈ ان انڈیا. ایک بدنما ملک, ایک بدبودار قوم, اور ان کا اصلی چہرہ آپ کو دکھانا تھا, دکھایا. جب بریک سے آئیں گے تو پھر آپ مجھے فون کر کے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آل آف دس آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے آپ نیوز ون کی ایک اسپیشل رپورٹ دیکھ رہے تھے. آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ کافی لوگوں کو یقین آ جانا چاہیے اب, جو بڑے سی بی ایمز میں بلیو کرتے ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز میں انڈیا کے ساتھ, کہ 16 کروڑ دالت ہیں, 16 کروڑ ہم لوگ ہیں, خدا نخواستہ پاکستان ہمیں نہ ملا ہوتا تو ہم یہاں پہ بیٹھ کے اس طرح سے بیٹھ کے آپ سے باتیں نہ کر رہے ہوتے, نہ آپ گھروں میں بیٹھ کے آرام سے سن رہے ہوتے. ہمارا حال اور ہماری حالت تو انہوں نے ان دالت سے بھی اور شودروں سے بھی ابتر کر دینی تھی, کیونکہ بہرحال شودر جو ہیں وہ ہے تو ہندو, ہم تو وہ بھی نہیں تھے. اور باقی قوموں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کل آپ کو دکھاؤں گا بڑی بریفلی, کرسچنس کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے خاص طور پہ. تو پھر جا کے 2 نفل شکرانے کے پڑھیے گا اور اللہ کا شکر ادا کریے گا کہ جو ملک اتنی بڑی نعمت ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے, ہمیں کس طرح سے اس کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے. اور جتنی قربانیوں سے یہ ملا ہے, یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں. کسی دن آپ کو اس کی فوٹیج دکھائی تو آپ 3 دن کا کھانا نہیں کھائیں گے. بٹ اس وقت سعودی عربیہ سے کالر ہے, دیکھتے ہیں. السلام علیکم جی. ہاں جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی سر بولیے, سوری میں اونچا بول نہیں سکتا آج. ہلو جی جی بھائی لقمان, کیا حال چال میں ہے؟ اللہ کا شکر جی الحمدللہ. ٹھیک ہے جی سر. کا بات یہ ہے کہ آپ سے بات کرنا بھی ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں دوبارہ جنم لینا. اچھا, آئی ایم سوری سر. بہت مشکلات ہوتے ہیں. جی لیکن آپ سے میں زیادہ بات نہیں کرے گا, میرے سے صرف اتنا ہے کہ میں آپ It's time to hug your super mom. جیتنے کا سپر ماں انعام, یعنی سال بھر کا خرچہ ہماری طرف سے. آپ سے کوئی تحفے بھیجنا چاہتا ہوں, وہ میرے قبول کریے. میرے کو آپ تمہارا ذاتی نمبر چاہیے, تمہارے موبائل کا. میرے موبائل کا نمبر چاہیے. جی میں آپ مجھے تحفہ بھیجنا چاہوں اور وہ غریب کا قبول کر لینا ہے. بالکل میں آپ کو دوں گا نمبر, آپ مجھے ای میل کریے گا, میں آپ کو ای میل پہ نمبر ضرور دے دوں. ای میل کرنے کا میرا کوئی ٹائم نہیں ہے, میں ڈرائیور ہوں, میرا نمبر تمہارے پاس آ گیا, تم صرف میرے کو مس کال دے دو. آپ مجھے اپنا نمبر لکھوائیں. 050 050 86 86 37 37 1 1 80. 80.
یا غلام محمد. میرا آپ سے وعدہ ہے غلام محمد صاحب، انشاءاللہ آپ کو میں آج رات کو ہی کال کروں گا. اللہ حافظ. مس کال مار دینا, کال نہیں کرنا. میں مس کالیں نہیں مارتا سر، میں اصلی کالیں مارتا ہوں. میں آپ کو, میرے پاس خواہش ہے میرے دل کی, میں آپ کو کوئی تحفہ دینا چاہتا ہوں. وہ نہیں تحفہ نہیں. میں نے کل بھی پرسوں مجھے ایک ہمارے چاہنے والے ہیں جاپان سے، انہوں نے فون کیا، ان کا جی میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ اگر آپ نے مجھے کچھ دینا ہے تو پلیز جو بلوچستان میں ارتھ کوئک وکٹمز ہیں وہ آپ ان کو دیں جا کے، اس وقت ان کو ضرورت ہے. اللہ نے مجھے سب کچھ دیا تھا. بڑی مہربانی آپ کی سر. میں آپ کو ایک دو اور چیزیں بتاتا چلوں، اور دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ اینڈ دس آئی ایم شیئرنگ سم یونیک کامنٹس ود یو کہ دی انڈین اسٹوری آن دا ممبئی ڈراما اینڈ اسپیشلی دا سلی لنکیج ود پاکستان اٹ از fraught ود لوپ ہولز اینڈ دا ہول تھنگ اسٹنکس. میں آپ کو اس میں ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ سمجھوتا ایکسپریس کے جو ویلنز تھے، ویلنز اس لیے کہ انہوں نے اس کی انویسٹیگیشن کی، ان کے کرنل سمیت جو 3 لوگ تھے، 4 لوگ جو ATF کے بھی ہیڈ تھے، اینٹی ٹیررسٹ فورس کے، پہلی مومنٹ پہ ان ساروں کو گولیاں مار دی گئی کیونکہ انہوں نے وکٹم جو ہے انڈین آرمی کے افسران کو سمجھوتا ایکسپریس کا ویلن انہوں نے شو کیا تھا. تو ان کو اسی وقت گولیاں مار کے ان گواہوں کو ختم کر دیا گیا. کالر ہیں آن لائن، دیکھتے ہیں کون ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب علی. جناب آپ سے سوال ہے. سر آپ اپنے ٹی وی کی آواز آہستہ کر لیں. جی آپ سے سوال یہ ہے, آپ کے پروگرام بہت اچھا ہے لیکن آپ وفا بہت دیتے ہیں. کیا دیتا ہوں جی؟ آپ نا وفا بہت دیتے ہیں. وقفہ؟ جی جی اچھا. ہاں آپ کو وفا دیتے دیکھتا ہمارے کو نیند آ جاتا ہے. اچھا نہیں، آج تو مڈ بریکس بڑی تھوڑی ہیں جی، آج تو چھوٹی ہیں، اور یہ وقفے نہیں ہوں گے تو یہ پروگرام بھی نہیں چل سکتے کیونکہ یہ ہمارے سپانسرز ہوتے ہیں، ہمارے ایڈورٹائزرز ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے ممکن بناتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کوئی پروگرام لے کے آئیں. تو ہمیں ان کا بھی ہم آپ کو دل سے چاہتے ہیں اور آپ کو پروگرام بہت شوق سے سنتے ہیں. آئی ایم ویری گریٹفل سر. کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں, رنگی ٹاؤن. اور رنگی ٹاؤن میں اب حالات کیسے ہیں جی؟ میں نے سنا کل وہاں بڑے خراب تھے حالات. یہ حالات تھوڑے خراب ہوئے تھے, بس یہی چیز ہوا اور کچھ نہیں, کیا کہہ سکتا ہوں, غریبی مرتے اور کیا ہوا. نہیں, اللہ تعالیٰ خیر کرے گا جی. بات یہ ہے کہ جتنی جلدی ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ ملک اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے, اور آزادی جو ہے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. یہ تو آپ کو وہ بتا سکتے ہیں جو غلامانہ زندگیاں بسر کر رہے ہیں وہاں پہ. اچھا سر, میرے بھائی سے بات کرنا بہت شوقین ہے آپ کا. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. جی کیسے حال چال ہے؟ میں اللہ کا شکر, آپ خیریت سے ہیں؟ جی سر, یہ مجھے جنگ کی بات ہو رہی, مجھے ڈر لگ رہا ہے اس سب چیزوں سے. آپ فکر نہ کریں, میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. اگر آپ مائنڈ نہ کریں میں آپ کا فون بند کر لوں یہاں پہ. نہیں, وہ میں نے ٹی وی میں دیکھا نا تو مجھے جنگ کے حالات. آپ فکر نہ کریں. میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اس وقت جنگ کا کوئی چانس نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اس کی گیدڑ بھپکیوں میں نہ آئے, اتنا ہمت نہیں ہے. اور کہنا میں آپ کو بالکل دو ٹوک الفاظ میں ایک بات بتا رہا ہوں, یہ آپ کو کوئی جو ہے نا آ کے اوپنلی نہیں کہے گا. ان کا جو دل کرتا ہے جنگ کر لیں. یہ تو ہے میزائلوں کی جنگ. ہمارے پاس بھی اس وقت بہت غوریز ہیں اور بڑے ہاتفس ہیں. اور آپ کو بتاؤں دہلی کا جو ہے نا پورا نیا ایک انفراسٹرکچر بنا ہے, ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں. ہم تو سیدھے میزائل ماریں گے, ان کا انفراسٹرکچر اگلے 200 سال تک نہیں بنے گا پھر. اور ان کے ڈیم بھی ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہوئے جو انہوں نے غیر قانونی طور پہ چناب وغیرہ کے اوپر بنائے ہوئے, بگلیار وغیرہ. یہ دو جھٹکوں کی ماریں. اور میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ تقریباً پہلے 18 گھنٹے میں ان کو اڑا کے رکھ سکتی ہے. نہیں, اور کیونکہ آرمی اکیلی نہیں لڑتی ہے. یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ آرمیز ون وارز. نو, اٹ از نیشنز دیٹ ون وار. اور یہ ہم ساروں کو ایک ساتھ لڑنا پڑے گا اور ہمیں سپورٹ کرنا پڑے گا. اور فی الحال اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے, نہ کوئی اس کا ڈر ہے, نہ میں کوئی آپ کو وہ سائیکولوجیکلی پیپ ٹاک دے رہا ہوں بیسیکلی. لیکن فوج لڑنے کے لیے جی, یعنی جنگ لڑنے کے لیے بہت سے عوامل ہوتے ہیں جو آپ کے لیے سہولت سازگار ہونے چاہیے. اس وقت ان میں سے ان کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. اور یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتی کہ پاکستان اپنی فورسز جو ہے کہیں
افغانستان کے آگے